بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کے نورانی قاعدہ سبق نمبر 33 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق بھی ہمارا نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کے متعلق ہے، لیکن آج کا سبق ہمارا نون ساکن اور تنوین کے دوسرے قاعدے کے متعلق ہے۔ کل نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام ہیں، 4 قاعدے ہیں۔ اظہار ہے، اخفاء ہے، اقلاب ہے اور ادغام ہے۔ کل ہم نے اظہار کے بارے میں پڑھا، ان کے حروف کے بارے میں جانا، ان کا حکم جانا کہ اس میں کیسے اظہار کیا جاتا ہے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ آج ہم دوسرے حکم نون ساکن اور تنوین کے دوسرے حکم اخفاء کے بارے میں جانیں گے۔ تو اخفاء، سب سے پہلے اخفاء کا قاعدہ۔ اخفاء کے معنی کیا ہے، یعنی اس کی تعریف کیا ہے؟ اخفاء کے معنی ہیں چھپانے کے۔ اخفاء کے معنی چھپانے کے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفاء کے حروف آ جائے تو اس کی آواز ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو اخفاء کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا، اس کو اخفاء کہتے ہیں۔ یہ اخفاء کی تعریف ہے۔ اچھا، غنہ اور اخفاء میں فرق کیا ہے؟ اخفاء بھی تقریباً غنے کے برابر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بعض بندے جو ہوتے ہیں ان کو شک پڑتا ہے کہ میں یہ غنہ کر رہا ہوں، یا کسی کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی اخفاء ایسے کیا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ غنہ کرو۔ تو غنہ اور اخفاء میں فرق کیا ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے تاکہ آسانی ہو۔ غنہ میں زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے 6 دانتوں کے مسوڑے سے ٹکراتا ہے، یعنی یہ سمجھے کہ نون کا جو مخرج ہے اس سے ٹکراتا ہے۔ نون نون نون۔ اب دیکھو زبان کا یہ حصہ آپ کے اوپر 6 دانت جو ہے اس کے مسوڑے سے اوپر لگتا ہے۔ تو غنہ میں بھی جب آپ غنہ کرتے ہیں کسی حرف میں، مثال کے طور پر ان الذین، ام، ان، ثم، تو غنے میں جو ہے وہ 6 دانتوں کے مسوڑے سے لگتا ہے جو نون کا مخرج ہے، لیکن اخفاء میں زبان مسوڑے سے جدا رہتی ہے، بس یہ فرق ہے، یعنی غنے سے قدر کم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ان کو بچوں کو سمجھائے کہ غنے اور اخفاء میں فرق یہ ہے کہ غنہ میں زبان کا جو کنارہ ہے یہ اوپر 6 دانتوں کے مسوڑے سے لگتا ہے، اور اخفاء میں یہ مسوڑے سے جدا رہتا ہے۔ اچھا، اخفاء کب ہوگا؟ یہ تو ہم نے پہلے بھی کہا تعریف میں کہ بورڈ پر حروف اخفاء لکھ دیں۔ اخفاء کب ہوگا یہ سوال ہے، تو بورڈ پر بچوں کو حروف اخفاء لکھ کر دے دیں، اور حروف اخفاء کل 15 ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ کل 15 حروف ہے۔ بچوں کو یہ یاد کرائیں، سمجھائیں، اور پھر ان کو کہیں کہ اگر نون ساکن یعنی جس پر سکون ہے یا تنوین کے بعد، تنوین چاہے 2 زبر کی ہو، 2 زیر کی ہو، 2 پیش کی ہو، ان کے بعد میں اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو پھر اس میں اخفاء ہوگا، چاہے وہ حرف ایک کلمے کے اندر ہو، اس کی مثال ہم دیتے ہیں آگے، یا 2 کلمے کے اندر ہو۔ ایک کلمے کے اندر مثال کے طور پر جیسے انثى، اون، حمزہ نون پیش ان، ثا کڑ زبر ثا، انثى، یہ ایک کلمے کی مثال ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا حرف اس میں آیا تو اس میں اخفاء ہوگا انثى، یا 2 حرفوں میں ہو دوسرے کلمے جیسے حبا جما، اب یہ دوسرے کلمے میں جیم حروف اخفاء میں سے، تو یہ ان کو سمجھا ہے۔ اچھا، ساتھ میں یہ بھی سمجھا ہے کہ جب حروف پہ اخفاء میں سے کوئی حرف نون ساکن اور تنوین کی بات آئی تو اخفاء تو کریں گے ہی، لیکن اس میں یہ بھی فرق ہے کہ جو موٹے حروف ہیں ان میں اخفاء بھی موٹا ہوگا، پر ہوگا،
اور جو باریک ہے تو ان میں اخفا بھی باریک ہوگا، یہ بھی ان کو سمجھائے اور مثالوں کے ذریعے سے ان کو سمجھائے۔ مثال کے طور پر جو موٹے حروف ہیں، منصورا، منصورا، ٹھیک ہے۔ اب صاد جو ہے حروف جو ہے موٹے حروف میں سے، اور فَأَنقَذَكُمْ، فَأَنقَذَكُمْ، اب قاف جو ہے موٹے حروف میں سے، من قبل، من قبل، اب قاف بھی یہ، ينطقون، ينطقون، منبود، منبود۔ اچھا، اور بچوں کو اخفاء کا سمجھانے کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کو یہ کہیں، جیسے اردو زبان میں ہم بولتے ہیں اونٹ، بانس، سینگ، جیسے یہ الفاظ اردو میں ادا ہوتے ہیں، ان میں بھی اخفاء کی جو ہے وہ شکل آتی ہے، ناک میں آواز آتی ہے، اونٹ، بانس، سینگ، اس طرح یہ جو ہے اخفاء کے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ اخفاء ادا کرنے کے لیے مشق کا ہونا بہت ضروری ہے کہ مشق کرایا جائے، ورنہ بچے جو ہے اخفاء کو پڑھیں گے لیکن اس کو بالکل ایسا کر دیں گے کہ اخفاء میں سے حروف مد کی آوازیں نکالنا شروع کر دیں گے۔ مثال کے طور پر جب آپ ان سے کہیں گے کہ اخفاء انفسکم، انفسکم، اب وہ بچے جو ہے نا، اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے نہیں کرائیں گے تو وہ انفسکم میں جو حمزہ ہے اس کو الف مد بنا دیں گے، انفسکم، یہ بھی غلط ہے، انفسکم۔ اس طرح منکم، منکم میں اخفاء ہوگا، منکم، اب توجہ نہیں دیں گے، صحیح وہ مشق نہیں ہوگی تو وہ بولیں گے مین، یعنی میم اور نون کے درمیان میں یا لے آئیں گے، یا جو ہے کنتم، کنتم، اب مشق توجہ سے کرائیں گے، صحیح طریقے سے کرائیں گے تو صحیح ہوگا، ورنہ کنتم کو جو ہے وہ کون، کاف پشکو، کاف او پشکو بنا دیں گے، کون، تو یہ غلط ہے، ان کا جو ہے بہت خیال رکھنا پڑے گا آپ کو۔ اچھا، یہ ایک مثال ویسے لکھی ہوئی ہے، ان کی مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، 15 حروف ہے، 15 حروف میں سے اگر ہم مثالیں بنائیں گے تو پھر ان کا ایک الگ سبق بن جائے گا کہ ہر ایک کی مثال ایک کلمے میں علیحدہ اور دوسرے کلمے میں علیحدہ، تو ان کا ایک الگ سبق بن جائے گا۔ سمجھانا مقصود ہے، تو سمجھانے کے لیے جو ہے یہاں پہ انسا، اب یہ ایک کلمے کی مثال ہے، حمزہ نون پیش ان، سا کھڑا زبر سا، انسا، یہ بھی ایک اخفاء، حبا جما، حبا پیش حب، با دو زبر بن، حبا، جیم میم زبر جم، میم دو زبر بن، جمن، حبا، یہ دوسرے کلمے میں، یعنی تنوین کے بعد، یہ تنوین کے بعد دوسرے کلمے میں، کالعہن المنفوش، یہ ایک کلمے کی مثال ہے نون ساکن کے بعد، کاف لام زبر کل، عین حاضر عہ، کالعہ، نون لام زر نیل، کالعہن، میم نون زبر من، کالعہن المن، فاو پیش فو، کالعہن المنفو، شین زیر شی، کالعہن المنفوش۔ یہ تھا آج کا سبق اخفاء کا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوا ہوگا، سمجھ آئے تو پھر لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ہے اس کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔